اور عمران خان کے لیے اقتدار کے ایوان میں دوبارہ آنا ناممکن ہے۔ یہی 16 ماہ کی ان کی کارکردگی کہ ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو اس تباہی اور بربادی کو میاں نواز شریف کی یہ جو ہومیوپیتھک تقریر تھی، اس تقریر سے سہارا نہیں مل سکتا کبھی۔ جو ماضی کی تقریروں کو لیں عمران خان صاحب کی اور ابھی حال کی دیکھیں نواز شریف صاحب کی، تو دونوں میں کیا آپ کو واضح فرق نظر آیا؟ شریف نے جس قسم کے فیصلہ سازوں کے درون خانہ رابطے رہے، ان رابطوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی بحفاظت اور باوقار اور باعزت واپسی ہوئی ہے۔ دیگر چیزیں دیکھ لیں، جس قسم کے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، دس از بیکاز آف اونلی اینڈ اونلی چیف آف آرمی اسٹاف، اینڈ آئی سیلوٹ جنرل حافظ منیر کو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم آر کے ورک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار لالا عظیم صدیقی نے، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، نشکر اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ۔ موسم تو اچھا ہے میرا خیال ہے، بہت اچھا موسم ہو گیا ہے۔ موسم تو اچھا ہو گیا بٹ سیاسی موسم جو ہے وہ کچھ گرم سا ہو گیا۔ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، جو انسرٹینٹی ہو جاتی ہے، غیر یقینوں سے صورتحال ہوتی ہے، تو اسلام آباد جسے ہمارے یہاں شہر اقتدار کہتے ہیں، شہر اقتدار میں یہ سایہ اسے کہیں یا بادل کہیں، ہر وقت غیر یقینی کے بادل ہر وقت چھائے رہتے ہیں۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ اچھا، نواز شریف بھی وطن واپس آ گئے آخر کار، جن کا انتظار تھا، اور تقریر بھی کی انہوں نے، تو کیسی لگی ہے ان کی تقریر؟ مفاہمتی تقریر کہیں گے میں ان کی تقریر کو؟ لازمی بات ہے کہ مفاہمت کے تحت ہی آئے ہیں۔ ایک کنوکٹڈ مجرم جسے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سزا دی گئی ہو، جیل میں ہو، اور ایک مفاہمتی فارمولے کے تحت، بلکہ باجوہ فارمولے کے تحت وہ لندن گئے، وہاں 4 ہفتوں کی بجائے 4 سال گزارے، اور 4 سال بعد وہ عازم وطن ہوئے، پاکستان آئے، اور جس قسم کی انہوں نے تقریر کی۔ اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 1 مہینہ پہلے یعنی گزشتہ ماہ تقریر کی تھی انہوں نے، اپنا جو لیڈر کنونشن تھا لاہور میں، اس میں انہوں نے لندن سے تقریر کی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور اس میں انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز بندیال صاحب، ثاقب نثار اور دیگر لوگوں کا جو نام لیا تھا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اعلیٰ ترین سطح پہ جو لوگ فیصلہ ساز ان کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، مفاہمت کی باتیں کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یقینی طور پہ جو یو ٹرن آیا 120% کا، وہ یو ٹرن لاہور کے جلسے میں ہفتے کی رات دیکھنے کو ملا۔ بالکل۔ اچھا لالا، آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتا تو دیا ہے، مگر اگر ہم انالیسس کریں کہ جو ماضی کی تقریروں کو لیں عمران خان صاحب کی، اور ابھی حال کی دیکھیں نواز شریف صاحب کی، تو دونوں میں کیا آپ کو واضح فرق نظر آئے؟ دونوں سگے بھائی ہیں، 6-7 مہینے کی ان کی دونوں کی عمروں میں فرق ہے، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ حالات، واقعات، زمینی حقائق اور ذاتی مفادات کے تحت فیصلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جو 2018 سے پہلے عمران خان کرتا رہا ہے، اور اس وقت بین ہی انہی خطوط پہ میاں محمد نواز شریف چل رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ کیا نواز شریف کو بھی کسی گھناؤنی سازش کے تحت ہی لایا گیا ہے وطن واپس؟ گھناؤنی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، ایک تو گندا لفظ ہے معذرت کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی مفادات کے تحت لیے گئے ماضی کے فیصلوں میں اور میاں محمد نواز شریف کی حالیہ واپسی ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے
اور دے ڈونٹ ہیو اینی سیکنڈ آپشن، ان کے پاس کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے. آصف زرداری چونکہ محدود ہو گئے ہیں، آصف زرداری کی بعض پالیسی کی وجہ سے، بلاول بھٹو زرداری ایک بہت روشن خیال اور ایک بہت اچھا لیڈر ہے، اس نے پارٹی کو کافی حد تک سنبھالا دیا ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے دیکھا جائے تو یہ پارٹی اب سندھ تک محدود ہو گئی، تو ان کے پاس آپشن صرف میاں نواز شریف بچا تھا. اور میاں نواز شریف نے جس قسم کے فیصلہ سازوں کے درون خانہ رابطے رہے، ان رابطوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی بحفاظت اور باوقار اور باعزت واپسی ہوئی ہے کہ پولیس جرنیل یعنی ڈپٹی جرنیل جو سی سی پی او لاہور ہے، ایڈیشنل آئی جی کے لنک ہوتا ہے 21ویں گریڈ کا، وہ انہیں سیلوٹ کرتا ہے. کمشنر 21ویں گریڈ کا ہوتا ہے لاہور ڈویژن، وہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائیو میٹرک کی ٹیم ایئرپورٹ پہ ایک مصدقہ مجرم کہ بائیو میٹرک کے لیے اگر موجود تھی تو اٹ مینس کہ ماریا بس دیر از سم تھنگ. بالکل بالکل، اشارہ کچھ مل گیا لالا کی طرف سے. نہیں، یقینی طور پہ مطلب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جس قسم کی ہماری ملک کی صورتحال ہے، ملک ایک تباہی کی طرف معاشی طور پہ جا رہا ہے. میں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس شیشے کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جنرل حافظ منیر نے بہت سنبھالا دیا ہے معیشت کو، آ کے تباہی کی طرف جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت پروفیشنل جرنیل ہے جس کے دل میں ملک کا درد ہے. یہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ ہو، لیکن ایک بہت پروفیشنل جرنیل جس کا کام صرف، جس کا درد صرف یہی ہے کہ اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کی معیشت کو بچاؤ اور اس ملک کو صحیح ٹریک پہ چلاؤ. تو یہ جو حالیہ فیصلے ہیں، ڈالر کا دیکھ لیں اور دیگر چیزیں دیکھ لیں، جس قسم کے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، دس از بیکاز آف اونلی اینڈ اونلی چیف آف آرمی اسٹاف. اینڈ آئی سیلوٹ جنرل حافظ منیر کو کہ انہوں نے بہت زیادہ مطلب ہے اس ملک کو بچانے کے لیے کوششیں کی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی 16 ماہ کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. نواز شریف واپس آ گئے، کیا وہ جو یہ 16 ماہ کی کارکردگی تھی، اس کا جو گراف گر رہا تھا نون لیگ کا، اس کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، لوگ بڑے اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے زیادہ باخبر اور اتنے زیادہ ان میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ مریم میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میڈیا کی وجہ سے جو ہمارے ذہن میں ہے، آپ ماشاءاللہ اس وقت جس ایج میں ہے، میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ 15 سال کی بچی ہے تو دیکھیں کون اعتبار کرے گا. یہی 16 ماہ کی ان کی کارکردگی کہ ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو اس تباہی اور بربادی کو میاں نواز شریف کی یہ جو ہومیوپیتھک تقریر تھی، اس تقریر سے سہارا نہیں مل سکتا کبھی بھی. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ نواز شریف کے وطن واپس آنے سے ناخوش دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقینی طور پہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی ریکارڈ اس لیے کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے کہ آپ کو اقتدار میں لانے یا اقتدار سے گھر بھجوانے میں اہم ترین کردار پنجاب کا ہی ہوتا ہے، رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اور انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہم پنجاب میں دوبارہ وہی مقام حاصل کریں گے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، یا پھر اس کے بعد 2008 کا جو الیکشن ہوا تھا شہید بی بی کے بعد، اس میں جو پنجاب میں انہوں نے نشستیں حاصل کی تھی کہ دوبارہ وہ لے سکتے ہیں، ایسا دکھائی نہیں دیتا. کچھ امید پیدا ہو چلی تھی انہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کچھ نشستوں پہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ. لیکن بدقسمتی آپ اسے کہہ دیں کہ میاں نواز شریف آ گئے، اب انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. اور میاں نواز شریف کو یہی کہا جا رہا ہے
کہ لوگ روٹی کو چوچو کہتے ہیں، لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی ان کے سامنے نہیں ہے. کیا میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے؟ کیا اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں تھے؟ کیا وزیر داخلہ ان کا نہیں تھا؟ کیا پلاننگ منسٹر احسن اقبال ان کا نہیں تھا؟ سردار ریاض صادق 70% لوگ ان کے تھے اور اہم ترین منسٹریوں میں تھے. ملک کا وقار اگر بحال کرائے تو وزیر خارجہ کی حیثیت میں بلاول بھٹو زرداری نے بھٹو اور بے نظیر فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس نوجوان نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ ان کے ساتھ شریک اقتدار دیگر پارٹیاں بھی ان کے جرائم میں برابر کی شریک ہے، برابر میں شریک نہیں. یقینی طور پہ انہیں بھی اس چیز کا ادراک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو براہ راست ذمہ دار مہنگائی، بدامنی یا بے روزگاری کا میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لالا، اگر نواز شریف جو ہیں ان کا العزیزیہ کیس میں جو ہے وہ سزا معطل نہیں سزا معطل ہو جاتی ہے تو کیا انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے؟ سزا اگر معطل ہو جاتی ہے ماریا تو پھر انہیں رہائی مل جائے گی، مکمل کلین چٹ مل جائے گی، اور بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے اس وقت تک جو زمینی حقائق ہیں. اور آج بھی یہ میاں محمد نواز شریف اس وقت احتساب عدالت میں ہیں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھو گا کہ انہیں جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے میاں نواز شریف ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آئی پی جس طرح وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے پروٹوکول، اس پروٹوکول میں وہ لاہور سے آئے اور ان 2 عدالتوں میں ان کی حاضری ہوئی. یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو کلین چٹ مل جائے گی، لیکن یہ معاملہ مرحلہ وار ہوگا، ایک تاریخ میں نہیں ہوگا. اوکے. سپریم کورٹ کا ہم نے دیکھا کہ بڑا فیصلہ آیا، کہا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہے اس میں سویلین جو ہے ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کتنے فیصد درست ہے؟ نہیں، فیصلہ تو آئین کے مطابق ہی دی ہے. دیکھو ججز جو ہوتے ہیں نا، آپ ان پہ ماریا تنقید کر سکتی ہیں، ان کے فیصلوں پہ کر سکتی ہیں، لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا کہ یہ قتل کا مجرم چھوٹ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ زمینی حقائق ہوتے ہیں ایک فائل کی صورت میں. جو فائل جو آئین پاکستان اور دیگر چیزیں جو ججوں کے سامنے جاتی ہیں تو فیصلے ان پہ وہ کرتے ہیں. اوکے. اصل بات یہ ہے. تو پھر بعد میں تنقیدیں ان پہ ہوتی ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کے خلاف آیا، وہ نہیں. انہوں نے آئین میں گنجائش تو نہیں ہے فوجی عدالتوں کی، تو ایک اچھا فیصلہ آیا ہے. تو اس فیصلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اثرات تو خراب ہوں گے. مطلب ہے دیکھو جس قسم کا چیلنج کیا تھا انہوں نے، پاکستان کو چیلنج کیا تھا، ملٹری کو نہیں کیا. ملٹری ہماری کوئی امریکہ سے تو نہیں آئے ہوئے تھے، نہ انڈیا سے خدا نخواستہ آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی میرے رشتہ دار ہیں، کوئی دوست ہیں. اگر دوست یار عزیز رشتہ دار نہ بھی ہو تو اس وطن کے بچے ہیں، اس وطن کی تنصیبات ہیں جن پہ حملے کیے گئے ہیں. تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا 9 اور 10 مئی کو. بالکل. ان کو منطقی انجام تک پہنچانا اس وقت کی ضرورت ہے. وہ فوجداری عدالتوں کے ذریعے ہو یا ان کے ذریعے ہو، یہ جو ملٹری کورٹس تھی، لیکن منطقی انجام تک ہر حال میں ان لوگوں کو پہنچنا چاہیے جنہوں نے اس ملک پہ حملہ کیا تھا. بالکل. ہم نے دیکھا کہ سائفر جو کیس ہے اس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. لالا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا مستقبل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی جی، تو کم از کم ماضی قریب میں تو آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، لیکن مستقبل قریب میں ان کا راستہ کم از کم اقتدار کے ایوانوں کی طرف جو آنا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کے لیے اقتدار کے ایوان میں دوبارہ آنا ناممکن ہے. اوکے.
ناممکن یہ ناممکن ہے. ناممکن ہے. اچھا لالا، بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اتنی اچھی آپ نے اپنے انالیسس ہمارے عوام تک پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آپ کا چینل دن دونی رات چگنی ترقی کرے. بہت شکریہ. اور اپنے ان ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے چینل کو وقت دیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، آپ سے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. انٹل دین، اللہ حافظ.